جا کے تسبیح کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں یا سبوح ہو یا قدوس، تو ان کے ساتھ یہ در و دیوار بھی کہنے شروع کرتے ہیں یا سبوح ہو یا قدوس۔ یہ وہی منزل ہے کہ انسان کے حیوانی کان نہیں رہے۔ تو پھر یہ آیت اللہ کاشی کے پاس گئے کہ دیکھیے میں نے آج صبح یہ سنا، یہ آپ کی لڑکوں نے بتایا کہ آپ کی وجہ سے تھا۔ آیت اللہ قاضی نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ در و دیوار یہ تو قرآن نے خود کہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے۔ یہ سننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ بڑی بات یہ ہے، عظیم بات یہ ہے کیسے تمہارے کان حیوانی سے نورانی بن گئے، جو تم میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی۔ ابھی یہ در و دیوار بول رہے ہیں، ابھی شاید یہ ضرور یہ میز بول رہی ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، مگر ہمارے کان کیا ہیں؟ حیوانی کان ہیں۔ ابھی ہمارے اندر وہ ترقی پیدا بھی نہیں ہوئی، ہم اب اتنے نیک نہیں بنے ہیں جو ہمارے کان حیوانی سے نورانی بن گیا ہے۔ یہ آیت اللہ کاشی کا مقام ہے کہ جب وہ یا سبوح یا قدوس کہتے ہیں تو در و دیوار بھی ان کے ساتھ یا سبوح یا قدوس کہتے ہیں۔ اور یہ اتنے عظیم عالم ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی دن ایک تاجر کو پتا چلا کہ یہ بڑی کرامت والے ہیں، ان کی بڑی منزل ہے کرامت پہ، بڑی عظیم منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو وہ تاجر آ گیا، آیت اللہ کاشی کی سامنے بیٹھ گیا۔ آیت اللہ کاشی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت جب کر رہے تھے تو یہ تاجر صاحب نیک تاجر تھے، تو وہ تاجر ان کو دیکھتے ہی جا رہا ہے، دیکھتے جا رہا ہے، دیکھتے جا رہا ہے۔ بڑی دیر ہو گئی، گھنٹہ گزر گیا، تاجر بس سامنے بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے ان کو۔ آیت اللہ کاشی نے سر اٹھا کے کہا ارے بھائی کیا کر رہے ہو، تمہارا کوئی کام نہیں ہے، کیوں فارغ بیٹھے ہو میرے سامنے؟ تو اس تاجر نے کہا میں نے سنا ہے نیک علماء دین کے چہرے کی زیارت کرنا ثواب ہے، تو میں بیٹھا ہوں آپ کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں۔ اب یہ وہی عالم ہیں جب سجدے میں جاتے ہیں یا سبوح یا قدوس کہتے ہیں تو در و دیوار بھی ان کے ساتھ یا سبوح یا قدوس کہتے ہیں، مگر وہی عالم کو جب کسی تاجر نے کہا کہ میں آپ کے چہرے کی اسی لیے زیارت کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا چہرہ نورانی ہے، آپ ایک عالم ہیں، تو عالم کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے اور یہ ثواب حاصل کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے یہ جملہ سنا تو اس تاجر کو کہا اے مرد نوجوان، تو میری شکل کی زیارت کر رہا ہے، اگر تجھے پتہ چل جائے میرا باطنی چہرہ کیسا ہے تو تو میری باطنی چہرے کی تصویر کو اپنے ٹوائلٹ میں بھی لگانا پسند نہیں کرے۔ وہی عالم ہے، دیکھیں کیسی انکساری ہے، کیسا تواضع ہے، کیسی خاکساری ہے کہ اتنی خاکساری کر رہے ہیں، کس مقام پہ پہنچے ہیں اور کتنی خاکساری سے کام لے رہے ہیں۔ اسی لیے تو امام سجاد نے ہمیں سکھایا، دعا میں ہمیں سکھایا، مولا نے کہا اس طرح دعا کیا کرو، مالک جتنا رتبہ تیرا میرا، جتنا رتبہ میرا تیری بارگاہ میں بلند ہو جائے اتنا رتبہ میرا لوگوں کے سامنے کم ہوتا چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو مجھ میں تکبر آ جائے۔ اور مولا نے کہا کہو انا اقل الاقلین، انا اقل من الذرہ، میں بہت کم ہوں، میں کائنات میں سب سے کم ہوں، میں ایک ذرے سے بھی کم ہوں۔ سبحان اللہ، یہ امام نے ہمیں سکھایا۔ ایک سلوات پڑھتے ہوئے محمد اللہم صلی کہ انا اقل الاقلین بل اقل من الذرہ۔ یہ ہے امام کا درس کہ امام نے کہا اس طرح خدا سے بات کیا کرو اور اس طرح معرفت کے جملے کہا کرو، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جو مغفرت کا مہینہ ہے، جو توبہ کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے کبھی بھی اس رمضان کے مہینے کے ایک ایک لمحے کو بھی مس نہیں کیا کرے۔ اس لمحے میں ہر چیز دگنی، 3 برابر، 100 برابر، 70 برابر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز کا زیادہ ثواب، اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کا کہیں گنا زیادہ ثواب، اگر آپ قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کر رہے ہیں اس کا کئی گنا زیادہ ثواب۔ ادھر اس مہینے میں جو نیک کام کرنا ہی کر دے، کسی کو خبر نہیں، کسی کو پتہ نہیں، شاید یہ میری زندگی کی آخری رمضان ہو، کیونکہ آج کل زندگی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ بات نہیں میں جوان ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں نوجوان ہوں، میں کس عمر کا ہوں، نہیں، زندگی پہ کس کو کیا بھروسہ۔ انسان کو ایک دن مرنا ہے، جلدی یا دیر میں یا سویر مرنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ سوچ کے اپنی عبادتوں کو لے جائیے، آگے لے جائیے، کہیں ایسے نہ ہو یہ میرا آخری رمضان ہو، پھر بس ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں، پھر میں وہیں چلا جاؤں گا جہاں کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہوگا، پھر وہیں چلا جاؤں گا جہاں مجھے اکیلا رہنا پڑے گا۔ یہ سوچ کے عبادت کریں گے تو انسان کی عبادت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوا جائے گا۔ اور یاد رکھیے خدا بڑا رحمان و رحیم ہے۔ ایک عابد کے بارے میں کہا جاتا ہے 70 سال اس نے اللہ کی عبادت کی، اور 70 سال اللہ کی عبادت کرنے کے بعد
دروازے پہ کسی دن ایک خاتون آئی. خاتون نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے دروازہ کھولا اور اس نے خاتون نے کہا کہ مجھے اندر آنے دو. تو یہ عابد تھا، نیک تھا، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اندر نہیں آنے دوں گا. مگر یاد رکھیے اس واقعہ اسی لیے بتلا رہا ہوں، ایک تو خدا کتنا کریم ہے میں یہ بتلانے چاہ رہا ہوں، اور ایک کہ عبادتوں میں جان ہونی چاہیے، یعنی عبادت صحیح بھی ہو اور قبول بھی ہو. کہیں ایسے نہ ہو ہم بس ٹکرے لگا رہے ہیں. عبادت صحیح تو ہے، ہم کو جہنم کی آگ سے تو نجات مل جائے گی، ہمیں شاید جنت بھی مل جائے، مگر ہماری عبادت قبول بھی ہونا چاہیے، یعنی ہمارے مرتبے میں بلندی آئے عبادت کرنے کے بعد. یہ نہیں نماز پڑھی، نماز پڑھنے بعد بھی وہی حال، نماز پڑھنے سے پہلے بھی وہی حال. تو یہ عابد تھا جس کی 70 سال کی عبادت تو اس نے کی، مگر عبادت میں کوئی جان نہیں تھی، بے تکی عبادت تھی، معرفت کے ساتھ عبادت نہیں تھی، عبادت قبولیت کی منزل پہ نہیں پہنچی. جب یہ خاتون آئی، خاتون کو اس نے پہلے انکار کر دیا. خاتون نے جب اسٹارٹ کیا اسے شیطان نے بھٹکا لیا، جبکہ وہ خاتون ایک فاحشہ خاتون تھی، فاحشہ عورت تھی. تو اس خاتون کو اس نے آنے دیا اندر، گناہ میں مرتکب ہو گیا، اور پھر ایک ہفتہ پورا اس عورت کے ساتھ رہا، اور پھر اپنا پورا جو اس کے پاس مال تھا، دولت تھی، جتنا بھی تھوڑا بہت گھر تھا، سارا اس عورت کو دے دیا اور اس کے ساتھ رہنے لگا. ایک ہفتہ پورا، 7 دن گزر گئے، یہ گناہوں میں مرتکب تھا. وہ 70 سال کی عبادت کہاں، یہ گناہ کیسے اتنے 2 لمحے میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ اس کی عبادت میں کوئی جان نہیں تھی. عبادت حضرت امام جعفر صادق علیہ جب چھٹے امام جعفر صادق سے پوچھا گیا مولا عبادت کا معیار کیا ہے، تو مولا نے ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کا معیار کیا ہے مولا؟ قبولیت کا. ہمیں کیسے پتہ چلے ہماری نماز قبول ہو رہی یا نہیں؟ تو مولا نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز جو ہے ہمیں فحشاء اور منکر یعنی گناہوں سے ہمیں نماز روکتی ہے، مگر ہم وہی گناہ کر وہی نماز پڑھتے ہیں، مصلی پہ غیبت کرتے ہیں، وہی نماز پڑھتے ہیں، مصلی پہ مومن کی اہانت کرتے ہیں، اسی وقت نماز پڑھ کے دوسرے گناہوں میں مرتکب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری نماز منزل قبولیت پہ نہیں پہنچی. بس صحیح تو ہے، منزل قبولیت پہ نہیں پہنچی، اسی لیے وہ نماز ہماری صحیح ہے، ہمیں گناہوں سے روکتی نہیں. تو یہ عابد تھا، 70 سال عبادت کرنے کے بعد ایک ہفتہ پورا گناہ میں مرتکب تھا. اچانک اسے جھٹکا لگا اور خدا نے اسے اپنے حال پہ اس عابد کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑا. یعنی ایک حدیث کا ایک دعا کا بھی ٹکڑا ہے کہ دعا کا حصہ ہے، ہم دعا پڑھتے ہیں کہ الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، کہ مالک ایک لمحے کے لیے بھی مجھے خود اپنے حوالے نہ کر. اگر ایک لمحے کے لیے بھی میں اپنے حوالے ہو گیا تو شیطان مجھے گمراہ کر دے گا، سیدھے رستے سے ہٹ جاؤں گا. تو اسے خدا نے اپنے حوالے نہیں کیا، خدا نے اسے جگانے کی کوشش کی. فوراً جھٹکا لگا، ارے میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ وہ 70 سال کی عبادت کہاں، اور یہ ایک ہفتہ پورا گناہوں میں غرق ہوں. فوراً کہا میں جا رہا ہوں، اپنے گھر کو چھوڑ کے چلا گیا. عورت نے کہا ارے کہاں جا رہے ہو؟ کہا تم نے مجھے گمراہ کر دیا، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب باہر نکلا، نہ اس کے پاس کوئی گھر ہے نہ کوئی پیسہ ہے، کہاں جائے سمجھ نہیں آیا. گیا مسجد میں جا کے بیٹھ گیا، توبہ کرنے لگا، مغفرت کرنے لگا، خدا سے معافی مانگنے لگا. مالک میں نے غلط کیا، مالک میں نے غلطی ہو گئی، مالک شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا. یہ رو رہا تھا. اور عجیب بات یہ ہے، اس عابد کی زندگی کی آخری رات تھی. اب موت کے فرشتے آ گئے. فرشتے حیران ہیں کہ اس کی روح عذاب کے فرشتے قبض کریں یا نیک عمل کرنے والوں کے فرشتے اس کی روح قبض کریں. کون سے فرشتے قبض کریں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے مومن جب مرتا ہے تو فرشتہ بس اسے آ کے خوشبودار پھول سنگھاتا ہے. مومن بس وہ خوشبودار پھول سونگھتا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. مگر گنہگار کا یہ حال نہیں ہوتا. گنہگار کے پاس عذاب کے فرشتے عذاب لے کر آتے ہیں اور اس کی جان کو نکالنے کے لیے آتے ہیں. اب فرشتے حیران کون سا فرشتہ اس کی جان کو نکالے، عذاب والا فرشتہ یا نیک عمل کرنے والوں کا فرشتہ؟ اس نے اتنے گناہ بھی کیے اور اتنی نیکی بھی کی. خدا کی آواز آئی، اس رحمان و رحیم اللہ کی آواز آئی، اے فرشتوں اس کی عبادت کو تولو، اس کے گناہوں کو تولو. جب 70 سال کی عبادت کو تولا گیا، جب 7 دن کے گناہوں کو تولا گیا، کہا مالک اس کی عبادت زیادہ ہے. خدا نے